بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آج 21 رمضان المبارک ہے اور آج کا وہ دن ہے کہ جب شیر خدا امام متقیان حضرت علی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ دیکھا جائے تو تاریخ کی جو سب سے پہلے مسجد میں دہشت گردی ہوئی تھی وہ مسجد کوفہ میں ہوئی تھی، جس کو کرنے والا لعین ابن ملجم تھا۔ آج کوفہ کے بچے ایک بار پھر سے یتیم ہو گئے۔ حضرت علی کوفہ کے بچوں کو کہتے تھے کہ کوئی اگر تم سے کہے کہ تم یتیم ہو تو کہہ دو کہ تم یتیم نہیں ہو، تمہارا باپ علی ابن ابی طالب ہے۔ لیکن آج وہ کوفہ کے بچے کیا، آج حسن حسین، آج حسنین کریمین ایک بار پھر سے یتیم ہو گئے۔ اور آج اسپیسیفکلی ہم بات کرنے جا رہے ہیں امام متقیان کی عدل کے حوالے سے، اور وہ وصیت جو وہ کر کے گئے وہ صرف حسین کریم کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس وصیت سے ہم سب کو بہت کچھ سیکھنا ہے۔ اور شہادت وہ جس کے متعلق علامہ محمد اقبال نے کہا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور یہ انہی کے حصے میں آتی ہے جو اللہ رب العزت کے بہت ہی مقرب، بہت ہی پیارے، اور جو پھر اسد اللہ ہو، جو جن کے وہ دستے مبارک میں ذوالفقار ہو، اور جو حیدر کرار ہو،
تو آپ اندازہ لگا لیجیے، اور جو باب العلم ہو، اللہ اکبر کبیرہ. بالکل جی، لسان اللہ ہو، عین اللہ ہو، ید اللہ ہو. اور پھر وہ بات کی نا کہ جن کے پاس ذوالفقار ہو، کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار، جن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، جن کے لیے بولا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اتنی محبت، اور جس میں اگر ہم سورہ مباہلہ کو آئے، مباہلہ کو کھول کے پڑھے تو پتہ چلے گا کہ جس میں نفس پیغمبر کا، جس میں کہا گیا ہے یہ علی مرتضیٰ وہ نفس پیغمبر کے طور پہ گئے تھے. اس حوالے سے بات کریں گے، اور کیونکہ ذکر ان کا ہے جو کہ شیر خدا ہے، تو بات کرتے کرتے ہمیں بھی جوش آ جاتا ہے. جوش مارتی ہے. اللہ کی مہربانی کی یہ وقت اس نے ہمیں دیا، اور ہماری زبانیں اس لائق نہیں ہے، لیکن اس بہانے تطہیر ہماری ہو جائے. اللہ کرے، اللہ اپنا فضل کرے. الہی آمین، الہی آمین. تو جو ہمارے علماء کرام ہیں میں ان کو دعوت دیتی چلوں. سب سے پہلے تو ڈاکٹر مہمونہ مرتضیٰ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مہمونہ آپا. ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم نور بھائی. السلام علیکم مہمونہ. وعلیکم السلام. اور ہماری بہت ہی پیاری بہن جویریہ سلیم ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. اور بس تھوڑی دیر میں علامہ تقی مہدی بھائی وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم نور بھائی. اللہ اکبر آج کبیرہ. بڑا ایک دیکھا جائے تو امت مسلمہ پہ گزرنے والا آج ایک بڑا ڈارک ڈے ہے. اور میمونہ آپا، ہم بچپن میں جو سنتے بھی آ رہے ہیں، سوز خانی میں بھی سنتے آ رہے ہیں، تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی. بیسکلی جو مصائب کا اب تو وہ آغاز ہو گیا، تو وہ آج ہی کے دن تھا، کیونکہ آج شیر خدا اس دنیا سے رخصت ہو گئے. مسجد میں قتل کر دیا جانا ان کا، ان کو شہید کر دیا جانا، اور خوارج کی جانب سے کرنا، یہ کتنا بڑا ظلم تھا. اور یہ کیا بتا رہا تھا کہ ایگزیکٹلی اس وقت عالم اسلام میں ہو کیا رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدیہ عالم اسلام میں مسجد میں پہلا ظلم، پہلی دہشت گردی سیدنا عمر فاروق کے ساتھ شروع ہو گئی تھی، اور وہ بھی مسجد نبوی میں. اور اس کے بعد خوارج کا اس قدر تیزی سے ظہور کہ سیدنا عثمان کا بھی مظلوم قتل. اس کے بعد یہ تیسرا جو واقعہ ہے کوفہ میں، یہ پھر مستقل پھر یہ ایک کرب و بلا کی کیفیت ہے امت اسلامیہ پہ، مسلمہ پہ پوری کی پوری. اب آپ دیکھیے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دور میں یہ سب فتن کیوں ہیں؟ آپ سے پہلے خلفائے راشدین کے دور میں اتنے پریشانی کا دور نہیں تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم ہو. یعنی کہ وہ مشیر جو مشورے دینے کے لیے تو وہ تو خود ایک باب العلم ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں یا حضرت عمر فاروق ہوں یا حضرت عثمان ہوں، ان کے مشورے کے بغیر فیصلے نہیں فرماتے تھے. ہر چیز میں بھلے وہ قاضی القضاء خود تھے، لیکن سیدنا علی مرتضیٰ سے مشورہ لیا جاتا تھا ہر معاملے میں. خوارج تو بہت ہی بدبخت ٹھہرے، اتنی دوزخ سمیٹی انہوں نے. آپ دیکھیے کہ سیدنا عمر فاروق کی ایک دہشت اور ہیبت تھی جس کی وجہ سے کسی کے مجال نہیں تھی. ان کے جاتے ہی سیدنا عثمان بن عفان بہت نرم دل تھے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے ساتھ اس قدر مصائب بھی ملے کہ وہ سنبھلنے نہیں پائے. امت کا شیرازہ بکھر چکا تھا. حضرت عثمان کا قتل جو ہے، اب وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے بھی بہت صحابہ نے وہ کیا رکھا تھا کہ آپ ان کا بدلہ لے کر دیں. اور حضرت علی مرتضیٰ یہاں آ کر اس قدر پریشان ہوتے تھے کہ اگر وہ بدلہ لیں تو کس سے لیں. 60,000 لوگ کہتے تھے ہم نے قتل کیا. کیا 60,000 لوگوں کو ایک ساتھ قتل کر دیں؟ لیکن وہ تو وہی بات ہے، تو باب العلم تھے، وہ تو جانتے تھے، وہ تو جانتے بھی تھے کہ اس کا حل کیا ہے اور مصلحت کیا ہے، اور فوری طور سے اس کو آپ کر بھی نہیں سکتے. لیکن یہ جو مسجد کے اندر دہشت گردی ہے، یہ کوئی صاحب ایمان نہیں کر سکتا، بھلے وہ دنیا کی کوئی سی بھی مسجد ہو، کوفہ کی ہو یا حرمین ہو. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ دنیا کا بدبخت ترین آدمی ہے جس نے اپنی سب سے بری حرکت کے لیے، کیونکہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور کس کا قتل اور کہاں پر؟ یعنی کسی کی بھی عبادت گاہ میں یہ چیز جائز نہیں ہے. ہر عبادت گاہ جو ہے مقدس ہے، اور اللہ کا گھر. لیکن اللہ کا گھر. اور دوسرے میمونہ آپا، وہ جو شان ہے نا کہ آپ کو، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ رسول پاک نے ایسے تو نہیں کہہ دیا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ یہ جانتا ہے
اب وہ دیکھیں جب وہ انٹر بھی مسجد کوفہ میں تو یہ لعین جو ہے یہ سویا ہوا تھا, اس کو ٹھوکر مار کے جگایا ہے اور کہا ہے کہ اٹھ اور وہ کام کر جو تو کرنے آیا ہے. مطلب یہ ایک سیلف جو بہادری اور شجاعت دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, یہ کیا کرنے جا رہا ہے لعین, اور آپ خود اس کو اٹھا رہے ہیں. احمد صلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ, تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اللہ کی رحمتیں, برکتیں, عظمتیں, رفعتیں نازل ہوں مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پر. اور آج جو دن ہے حدیث رسول کے مطابق اول رحمت واوسط مغفرت وآخر عتق من النار, یعنی پہلا عشرہ رحمت, دوسرا مغفرت, تیسرا جہنم سے آزادی. عتق من النار. تو رمضان کا پہلے آخری عشرے کا پہلا دن یہ ہمیں احساس دلاتا ہے عتق من النار. اگر تمہیں جہنم سے آزادی چاہیے تو علی کی سلامت کو سلام کرتے ہوئے دل میں علی کو لے آنا, کیونکہ جس کے دل میں علی آ جاتا ہے اللہ کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. اچھا کیسے؟ 300 جو قرآن میں جو آیات نازل ہوئی جس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ 300 آیات ہیں جو شان علی میں بیان ہوئی. لیکن اگر کوئی شخص سوال کرے کہ صرف 300 تو ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ 300 حضرت عباس نے کہیں سے کہیں زیادہ, بہت زیادہ. اچھا کیسے؟ اب سوال کر سکتے ہیں کیسے؟ جب اہل جنت کا قرآن میں تذکرہ ہے تو اس کے امام علی ہے, جو متقین کا تذکرہ ہے تو اس کے امام علی ہیں. اگر جہاد کا تذکرہ ہے تو کائنات جہاد کی زینت علی ہیں. اگر عبادت کا تذکرہ ہے تو اس کے امام علی ہیں. اگر خشوع خضوع کا تذکرہ ہے تو اس کے سجاد علی ہیں. اللہ اکبر. اگر شکر کا تذکرہ ہے تو اس کے امام عادل بھی علی ہیں. صبر کا تذکرہ ہے تو ان کی آل نے تو صبر کی عملی تفسیر کر کے دکھا دیا. اگر ذکر کا تذکرہ ہے تو یہ اعلان ہی کیا کم نہیں کہ جب شہید ہوتے ہیں خون گرتا ہے, فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور یہ بہن جو بات کر رہی تھیں یہ اسد الغابہ فی مہارت الصحابہ, ابھی آپ دیکھ رہے تھے, اس میں پورا تذکرہ ہے. میں بڑا حیران ہوا پڑھ کر کہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جن پر خاص فضل تھا. اچھا یہاں پہ ایک اور بھی ہے, صفحہ نمبر 600 علامہ ابن عصیر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی غزوہ سے آتے, بالخصوص طائف سے آئے, تو آپ نے سیدنا علی حیدر کرار کے کان میں سرگوشی کی اور بہت دیر تک راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے. تو باس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سرگوشی فرمائی؟ آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا سرگوشی میں نے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, میں نہیں کہہ رہا, یہ علامہ ابن عصیر کے الفاظ ہیں جو اس کے اندر لکھیں اور ایک بہت بڑے اہل سنت کے اندر تاریخ دان. اب آگے جائیے, جو آپ بات کر رہی تھیں کہ مولائے کائنات اپنے گھر سے نکلے ہیں اور آپ نے ام کلثوم کے گھر میں تشریف فرمائی. علامہ ابن عصیر کی روایت ہے جو میں نے ہیڈ لائن کی ہوئی ہے. آپ گھر میں نکلے اور آپ نے 3 لقمے وہاں کھانا فرمایا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے خالق حقیقی سے ملنا ہے. اور اس سے پہلے جو الفاظ آپ نے ادا فرمایا ضربت کے فوراً بعد, وہ آپ نے فرمایا حاذا محمد الرسول اللہ. یہ بیٹھی عربی جانتی ہیں نور بھائی, جب عربی حاذا کہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بہت قریب چیز ہے جی. یہ ہاں, ذالکہ و تلکہ بھی ہوتا ہے جی, لیکن جو دسترست میں ہو فوراً, ہاں, جو قریب ہو. اب اشاع فرماتے ہیں حاذا رسول اللہ, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں. اب اندازہ کیجیے ان کی غمخواری کے لیے, ان کی دلجوئی کے لیے پوری کائنات کے بادشاہ حضور محمد رسول تشریف لائے. اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں, اب جب یہ آپ گھر سے نکل رہے ہیں بدبختیں آپ کے قدموں کے آگے مرغابیاں روک رہی ہیں گھر کی. آپ فرماتے ہیں ان کو رہنے دو, یہ جانتی ہیں کہ آج علی شہید ہو جائے گا. ہم مولائے کائنات کو معلوم ہے. اس کے بعد جب وہ آپ پہ ضرب لگاتا ہے علامہ ابن عصیر کے مطابق, آپ فرماتے ہیں جیسی ضرب لگی پورا وہ چہرہ جس کو دیکھنا عبادت, وہ زبان جس کی بات سننا عبادت, وہ جس کا ذکر ہم یہاں بیٹھے رسول اللہ کی حدیث کے مطابق ذکر کرنا عبادت. کیا حلم ہے, کیا صبر ہے, کیا مقام ہے. جیسی ضرب لگی ہے وہ خوف کے مارے ڈر رہا ہے. آپ نے فرمایا اس کو بٹھا دو, اس کو عمدہ کھانا دو, اور دیکھو ضرب لگی خون نکل رہا ہے, دیکھو اس کو نرم بستر پہ بٹھانا. حملہ آور کوئی ایک حملہ آور کو کہہ رہے ہیں حضرت.
آپ اس کو شربت آپ کے لیے لائے کہ خون کا فوارہ تو جو مولا کائنات سے گزر رہا تھا ٹپ 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 گر رہا ہے، جیسی لا کے دیا آپ نے فرمایا نہیں اس کو لا کے یہ ڈرا ہوا ہے. اور پھر ام کلثوم نے کہا کہ خدا کے دشمن تجھ پر لعنت ہو، اور میں لعنت نہیں کروں. اچھا اس سے بھی منع فرمایا. اچھا آپ موجود ہیں، سامنے موجود ہیں. اللہ یہ حلم حضرت، یہ صبر. مجھے ایک بات بتائیے، یہ اتنی ہم محبت کرتے ہیں اور شدت سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے طرز زندگی پہ جائیں تو ہم مولا علی کرم اللہ وجہ کے لائف سٹائل پہ ہم نہیں جانے پہ ہماری ہمت نہیں ہوتی. جیسے اب آپ کنزمپشن کی، کھانے کی بات بھی کر رہے ہیں. کل مدیہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہی شربت جو وہاں نہیں پیا وہی اسی کے لیے وہ رکھ چھوڑا. تو یہاں آ کے کیا چیز ہمیں روک لیتی ہے؟ ہم چونکہ جب آپ نے وہ ایک تزکیہ حاصل کرنا ہے تو جیسے ایک کلی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ کھانا جو ہے وہ جسم کی خوراک ہے اور کھلانا جو ہے وہ روح کی خوراک ہے، تو وہ تو مولا علی کرم اللہ وجہ کی. تو ہمیں کیا چیز روک لیتی ہے پھر ہمارے لائف سٹائل میں؟ ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے، ہم علی کو مانتے ہیں اور علی کی نہیں مانتے. علی کی ذات کو مانتے ہیں، علی کی بات کو نہیں مانتے. تو اللہ کے حوالے سے بھی کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. جی جی. قرآن مجید فرقان حمید کی جو تفسیر ہے، میں ابھی بات چل رہی تھی ابھی آنے سے پہلے نہج البلاغہ کے حوالے سے بات چلنے لگی. آپ کو پتہ قرآن مجید فرقان حمید کی دو، پورے قرآن کو خلاصہ کریں تو دو صورتیں ہیں، ایک مکی صورت ہے، ایک مدنی صورت ہے. جی. مکی صورتیں وہ جس میں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ جس میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت. اب اندازہ یہ چند جملے حضرت علی لے کے آتے ہیں، پورے قرآن کی پوری صورتوں کی تفسیر بیان کر دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ ہم نے حضرت علی کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے حضرت علی کو سمجھنا چھوڑ دیا. ہم فقوں میں ڈیوائڈ ہو گئے. ہمیں لگا کہ ایک پرٹیکولر فقہ. ہاں علی کسی مسلک کی، علی کسی مسلک کی میراث نہیں ہے. مولا جتنی احادیث نبی اسلام کی ان صحابی کے حوالے سے ہیں کسی اور کی، اتنے فضائل کے حوالے سے. اگر مجھے حضرت علی سے محبت ہے نا حضرت، آج کی ماؤں کو بھی پھر رویہ بدلنا پڑے گا. آج ہم جو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ، ہمارا بچہ سپر مین کو پڑھ رہا ہوتا ہے، بیٹ مین کو پڑھ رہا ہوتا ہے، گڈ مین کو پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ کیوں علی کو نہیں پڑھتا؟ جو اصل ہیروز اسلام ہاں تو پڑھ نہیں رہا. وہ ہیروز کو تلاش کر رہے ہیں نا. کہیں نہ کہیں غلطی تو ہے، ہمارے نظام تعلیم میں بھی غلطی ہے کہ ہم ان مبارک ہستیوں کو اپنے نظام تعلیم میں شامل نہیں کرتے. کیوں نہیں بچپن سے بچے کو بتایا جاتا؟ اور نعوذ باللہ ہم اپنی حرکتوں سے ان چیزوں کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کتنا ظلم عظیم ہے. مطلب آپ اندازہ لگائیں، جو روشنی کے مینار رہنمائی کے لیے ہیں، ہم نعوذ باللہ اس پہ تنازع کھڑے کرتے ہیں. میں پڑھ کے حیران ہوا، پڑھ کے حیران کب ہوا؟ اسی میں لکھا علامہ ابن کہ جب وہ مولا کائنات کی شہادت ہو گئی، ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ متنازع کرتے ہیں، بدبخت تھے وہ شخص ابن ملجم کہ جب اس پہ ضرب لگائی گئی مولا کی شہادت کے بعد تو اس نے اقرا بسم ربک الذی پوری پڑھی. ایسے بھی لوگ تھے کہ جو شہید کرنے کے بعد یہ سمجھتے تھے شاید ہمیں قرآن بچا لے گا. اور میرے نبی نے کہا تھا علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن کو سمجھنا ہو تو علی کے پاس آنا، اور علی کو سمجھنا ہو تو قرآن کے پاس آنا. اللہ اکبر. ہم نے ہمارا اصل میں ہم بھول چکے. آپ مجھے بتائیں اس پوری کائنات میں بیٹھی آپ جتنا بڑا بھی مفسر ہو سامنے بیٹھی ہیں اہل علم ہے، اس کائنات میں اس وقت جو پروگرام چل رہا ہے پوری کائنات کے بلا لیں علماء کو، کانفرنس کر لیں، یہ آیت سردی میں نازل ہوئی یا گرمی میں نازل ہوئی، خزاں میں نازل ہوئی یا بہار میں نازل ہوئی، میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ میں نازل ہوئی، اس پوری کائنات میں ایک شخص ہے جو کہتا تھا مجھے معلوم ہے یہ آیت پہاڑ میں نازل ہوئی، یہ آیت میدان میں نازل ہوئی، یہ آیت سردی میں نازل ہوئی، یہ آیت گرمی میں نازل ہوئی، یہ آیت خزاں میں نازل ہوئی. وہ مولا کائنات سیدنا علی شریف خدا کی ذات اس کی وجہ تھی نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے سائے کی طرح ہر وقت. اور دیکھیے کہ کسی پر اتنا بھروسہ، صرف اسی لیے کہ وہ سائے کے بہت سارے دوسرے بھی، لیکن کیونکہ علم کی بھی ایک تھی. ظاہر ہے علم پہلے سب سے پہلے لبیک کہنے والے 10 سال کا بچہ جسے کہیں بچہ بچپن میں آپ کو جیسے آبزرو کرتا ہے ایسا کوئی نہیں کر سکتا. اور سیدنا علی مرتضیٰ تو دن رات آپ کے سامنے ہیں، آپ کو آبزرو کر رہے ہیں، آپ سے محبت، شفقت، پرورش، تربیت سب لے رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. یعنی آپ کو مجھے جا کر پوچھنے کی ضرورت ہے، اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ایک ایک چیز کے عینی شاہد بھی ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کائنات میں کبھی دیکھا ہے کسی کو کسی پر اتنا بھروسہ کرتے ہوئے کہ آپ اس کی جان کے بھی مالک ہوں اور اسی کو کہیں، خود بھی جانتے ہوں اور جن کو کہہ رہے ہیں ان کو بھی یقین ہو کہ ہو سکتا ہے میں قتل کر دیا جاؤں، کیا میرے بستر پہ آپ میری جگہ پہ آپ لیٹ جائے.
کل میری ساری امانتیں آپ لوٹا کے میری جگہ پہ واپس آئیں. تو جن کو لٹا رہے ہیں اپنی جگہ پہ انہیں بھی یقین ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ دشمنی کا بدلہ لیا جائے, اور جو لٹا رہے ہیں ان کو بھی یقین ہے. دیکھیے یقین تو اللہ کی طرف سے یہ تھا ہی, لیکن آپ مجھے بتائیے کسی اور پر بھروسے کی یہ مثال کبھی ملتی ہے کہ آپ اپنی جان, علی المرتضیٰ the chosen one, چنا ہوا, ٹھیک ہے جی, یعنی اپنی جان پر اپنی جگہ پر, یعنی مباہلہ تو نہ ہوا, ٹھیک ہے. یہاں پر کیا تھا, یہاں پر تو ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جب آپ باہر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نازل فرمائی, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. تو آپ نے مٹی ریت کی مٹھیاں بھری اور یوں گراتے ہوئے گئے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں میں کچھ چلا گیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے نکل کر چلے گئے اور انہیں دکھے نہیں. اور ان کا جب ننگی تلواریں دیکھ رہے ہیں ان کا یہ عالم ہے کہ اپنی جگہ پر. آپ کی اجازت سے وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. ایک وقفے کے بعد خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ذکر علی علی ہے اور علی علی ہے, علی علی ہے. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا, گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے, دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا, اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط, تجھ پر نصیر یہ, تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں. جزاک اللہ. پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام, اور آپ دیکھیں ان کو بھی کیا چنا گیا ہے, کیا ادائیگی ہے, کیا کتنا بڑا تمام فلسفے جو ہیں وہ اس میں بیان کر دیے. جیتی رہیے آپ, جزاکم اللہ بالخیر. السلام علیکم خواتین و حضرات. بالکل جی. اب بریک کے بعد ہمیں تقی بھائی نے بھی جوائن کر لیا, اور بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایسا کیوں کر ہوا کہ مسجد میں امام متقیان کو قتل کیا گیا, ایسی کیا سازشیں ہوئی. اور ایک بار امام متقیان کو جناب فاطمہ بنت زہرا نے کہا, فاطمہ تو زہرا نے کہا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. تو آگے سے میرے مولا نے کہا کہ فاطمہ
حالات یہ ہیں کہ میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں اور لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. یا آج ہم جن کے فضائل میں بھی رو پڑتے ہیں کہ جن کی مرتبہ و شان بلند اتنی ہے کہ جیسے بار بار ابھی نور بھائی بھی ذکر کر رہے تھے نا کہ تقریباً 300 آیات تو ان کی شان میں ہیں قرآن میں. یہ تو وہ ہے جو کہ ان کو معلوم ہے. اور کتنی زیادہ آیات ہوں گی ان کی شان میں اتریں گی جس کو مباہلہ میں نفس پیغمبر کہا گیا. یہ ان کا انٹروڈکشن تھا. تو ان پہ اتنا برا وقت آیا اور جو ان کا عدل تھا وہ ایک بہت بڑی ریزن بنی کہ ان کو اس دنیا برا وقت مدی آپ کو کہنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ کتنی بد نصیبی ان کی ہے اگر مولا علی کرم اللہ وجہ کسی کو سلام کریں اور وہ جواب نہ دے. یہ مشکل ہے بدبخت اور بد نصیب ہے. یہ کوئی ایک شخص نہیں تھا, یہ پورا معاشرہ. وہی بات ہے نا کہ کیسا اس وقت پورا ماحول سارا بن گیا ہوا تھا. میں اگر تقی بھائی السلام علیکم, اور اگر میں امام کے عدل کے والے سے بات کروں, کیونکہ وہ چاہے وہ ممبر پہ عدل ہو چاہے وہ میدان میں عدل ہو, اگر مرحب کو ماریں تو وہ بھی 2 ایکول حصوں میں منقسم کریں, وہ ہم ہر جگہ مولا کا عدل دیکھتے تھے. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو مولا متقیان کے آپ نے مظلومیت کے پہلو کی طرف اشارہ کیا تو واقعاً اتنے زیادہ مظلوم تھے مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب کہ دنیا میں بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کو مارا جاتا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے, کیونکہ بادشاہوں نے جب ظلم کیا, زیادتی کی, تو عوام کھڑی ہوتی ہے اور پھر بادشاہ کو بھی جہنم واصل کرتی ہے. لیکن علی ابن ابی طالب شاید تاریخ بشریت کی وہ پہلے خلیفہ اور حاکم ہیں کہ جن کو عدل کی وجہ سے مار دیا گیا. اور یہ روایت کے اندر جملہ ملتا ہے کہ آپ کو شہید کیا گیا لشدت عدلہ, آپ کی شدید عدالت کی وجہ سے آپ کو شہید کیا گیا. اور مظلومت اس قدر زیادہ تھی کہ نہج البلاغہ میں ایک مقام پہ شاہ فرماتے ہیں کہ صبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا, میں نے اتنا صبر کیا کہ آنکھوں میں کانٹے تھے اور حلق میں ہڈی تھی. انسان کے اگر بال بھی چلا جاتا ہے آنکھ کے اندر تو مسلسل تر ہو جاتی ہے, نمی آتی ہے اور آنسو جاری ہوتے ہیں, اور حلق میں اگر ہڈی ہو تو بات نہیں کر سکتا. تو وہ جو صاحب ممبر سلونی ہو, جو صاحب نہج البلاغہ ہو, ایسے حالات آ گئے کہ وہ بات نہیں کر پاتے تھے. اور پھر دیکھیے گا دشمنی کی انتہا یہ ہے کہ عام طور پر بڑے سے بڑا بھی کوئی دشمن ہو ہمارا, اس وقت تک دشمن رہتا ہے جب تک وہ زندہ ہو, مرنے کے بعد تو کوئی دشمنی نہیں ہوتی. لیکن علی ابن ابی طالب سے دشمنی کرنے والے ایسے بھی تھے کہ جو ان کے مرنے کے بعد بھی اس دشمنی کو جاری رکھتے ہوئے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ ہے ممبر سے لعنت کا وہ آپ کے بعد بھی جاری رہا, یہاں تک کہ پھر آپ کی اولاد کو, امام حسن مجتبیٰ کو مدینہ کے اندر, امام حسین کو کربلا کے اندر, آل علی کو اور پھر ان کی بیٹیوں کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرائے جانا, یہ دشمنی کا سلسلہ ہے جو آپ کے چلے جانے کے بعد بھی آپ سے جاری و ساری رہا. تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس کے باوجود بھی عدالت کا راستہ نہیں چھوڑا, انصاف کا راستہ نہیں چھوڑا. اگر اپنا بھائی بھی آیا تو اس کو بھی کہا کہ آپ کو جو حق بنتا ہے وہی آپ کو دیا جائے گا, اس سے زیادہ آپ کو نہیں دیا جائے گا. اسی طریقے سے جناب طلحہ اور جناب زبیر کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ دونوں بزرگوار بھی تشریف لائے اور کہا کہ اے امیر کائنات آپ ہمیں عطا فرمائیے. تو کہا کہ میں تمہیں ویسا عطا فرماؤں کہ جیسے رسول خدا دیا کرتے تھے یا اس سے ہٹ کر عطا کرو. تو کہا کہ جیسے رسول دیا کرتے تھے آپ ویسے عطا کیجیے. تو کہا پھر رسول تو سب کو برابر سے دیا کرتے تھے, تو آپ کا وہی حق ہے جو غلاموں کا حق ہے, جو عام انسانوں کا اور جو عوام الناس کا حق. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین, ہمارا تو سابقہ اسلام میں بہت زیادہ ہے, ہم نے جنگوں میں حصہ لیا ہے, ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہم نے انفاق کیا ہے, پھر آپ تھوڑا سا ہمارا اضافہ کر دیجئے. تو مولا نے بڑا خوبصورت جملہ شاہ فرمایا تم نے جتنی قربانیاں دی ہیں اتنی اس سے زیادہ قربانیاں میں نے دین اسلام کے راستے, اور تم نے جتنا جنگوں میں حصہ لیا اس سے زیادہ میں نے حصہ لیا. لیڈنگ فرام دی فرنٹ جسے کہتے ہیں, اور تمہاری جتنی نزدیکی رشتہ داری ہوتی ہے رسول خدا سے اس سے زیادہ میری ہوتی. مصلحت آڑے نہیں آئی کبھی. جی مصلحت آڑے نہیں آئی. اس کے باوجود تو پھر جب ان ساری مصلحتوں کی باوجود بھی میں نے اپنا حصہ نہیں بڑھایا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی اور کا حصہ بڑھا. تو یہ جو مشکل حالات تھے جس کے اندر عدالت کی وجہ سے مولا متقیان کو شہید کیا گیا, وہ واقعی حیران کن ہے. اور پھر اس کے اندر آپ محسوس کیجئے گا کہ مولا متقیان کو کسی جنگ کے اندر کوئی زیر نہیں کر سکا. عمر بن عبدود آیا, مرحب آیا, انتر آیا, بڑے بڑے پہلوان آئے, لیکن کوئی ان کو زیر نہیں کر سکا. حتیٰ جو پہلی جنگ ہے جس میں مولا علی کی عمر مبارک سب سے چھوٹی تھی, جنگ بدر کے اندر 6 پہلوان تھے, 6 میں سب سے چھوٹی عمر حضرت امیر کائنات کی تھی, لیکن ان 6 میں سب سے پہلے اپنے حریف کو شکست دینے والے علی ابن ابی طالب تھے.
تو جنگوں کے اندر کوئی بھی علی کو شکست نہیں دے سکا، اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ جنگ میں جب علی کو شکست نہیں دی جا سکتی تو نماز کی حالت اور وہ بھی یہ جو باعث نظر آتا ہے وہ کون سی چیز خطرے میں پڑتی نظر آتی ہے جب آپ ایسی نعوذ باللہ ایسی حرکات پر آ جاتے ہیں اور پھر اتنا نقصان پہنچتا ہے اس دین کو، اس امت کو؟ آپ کیا فرمائیں گے؟ اور آپ بھی. جی ڈاکٹر صاحب. یہ نفرت اصل میں جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ محبوب یہ آپ کی توہین نہیں، یہ میری توہین کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ نفرت در حقیقت سیدنا علی مرتضیٰ سے کیا ہے؟ یہ تو حق سے ہے، یہ تو حق کی نفرت ہے جو یہاں تک لے جاتی ہے کہ بعد میں بھی سب و شتم جو ہے وہ بھی مسجد میں خطبوں میں ہے. آپ اندازہ کریں کہ وہ جن کے ذریعے سے دین آیا ہے، وہ جن کو دیکھنا عبادت ہے، وہ جو ناطق قرآن ہے، جنہوں نے سب قربان کر دیا ہے، ان کو آپ مسجد میں آگے پیچھے اللہ رسول کا نام لے کر آپ ممبر کو اس بات کے لیے استعمال کرتے ہیں یہاں تک کہ فتویٰ آتا ہے، حکم آتا ہے اس کو بند کیا جائے. بات یہ ہے کہ وہ جو بات کہی نا عدل کی، اگر عدل کا ایک خوف بھی ہو تو ظالم ڈرتا ہے، اور عادل سے ہمیشہ ظالم ڈرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل کا تو یہ عالم تھا کہ خود ان پر ایک بار ایک یہودی نے مقدمہ کر دیا. حضرت عثمان امیر المومنین تھے تو انہوں نے بلا لیا. اب یہودی بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں ایک ہی قریب ایک ہی جگہ پہ. تو ان کو بلانے کے لیے حضرت عثمان کہتے ہیں ابا حسن آپ آ جائیں بتائیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ ناگواری آتی ہے، فیصلہ بھی ان کے خلاف ہو جاتا ہے. حضرت عثمان جیسے کہ روز ملتے ہیں، دوست بھی ہیں اور بہت عزیز بھی ہیں ایک دوسرے کو. حضرت عثمان بڑے گھبرائے میں کہتے ہیں کہ کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ میں نے آپ کے چہرے پہ ناگواری دیکھی. تو حضرت علی فرماتے ہیں جی. تو حضرت عثمان پوچھتے ہیں کہ اس لیے کہ فیصلہ آپ کے خلاف ہوا؟ میں نے تو اللہ جانتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کیا. آپ فرماتے ہیں نہیں، جب میں بھی ملزم کے ساتھ بیٹھا تھا اور یہودی بھی ملزم تھا تو آپ نے مجھے محبت سے ابا حسن کہا تو دوستی ظاہر ہوتی ہے. ابا حسن کیوں کہا؟ علی بن ابی طالب پیش ہو کیوں نہیں کہا؟ تھا میمونہ پر جس میں وہ آپ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ آپ کہہ رہی ہے کہ امام متقیان کے خلاف آیا تھا، یہ کیا واقعہ تھا؟ ان کے خلاف نہیں، وہ ایکچولی وہ پیسوں کا اور قرض کا اور یہ سارے جو پچھلے سلسلے ہوتے تھے یہ لوگ رہ رہ کے اٹھ کے کر دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ اور حضرت علی کبھی کوئی سائل آتا تو اسے خالی نہیں لوٹاتے تھے. تو یہ گروی رکھ کر بھی اپنی چیزیں ان سے قرض لے کر لوگوں کی ضروریات پوری کر دیتے تھے، اور اکثر وقت پر قرضہ نہ ہو دینے کی وجہ سے وہ لوگ مقدمے بھی کرتے تھے، توہین بھی کرتے تھے. اچھا ٹھیک. تو یہ اس طرح کے قصے ہوتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چلی حضرت علی کے حوالے سے تو عرب جو تھے وہ ہجو کیا کرتے تھے. ہجو مطلب یہ ہوتا تھا نام بگاڑا کرتے تھے، اور مولا کائنات علی شیر خدا کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رکھا. اچھا عرب کی عادت تھی وہ یہ تاریخ میں پہلی بار یہ نام رکھا گیا؟ جی بالکل ایسا ہی. اچھا عرب کیا کرتے تھے؟ پرسوں بھی پوچھا تھا. عرب شروع کے لفظ کو کاٹ کے واو لگا دیا کرتے تھے، یا پھر آخر کے لفظ کو کاٹ کر واو لگا دیا کرتے. تو اپنے ذہن میں گمان کرتے کہ ہم نے بگاڑ دیا، مگر رسول نے علی کا نام ایسا رکھا کہ جو علی کو بگاڑنے آتا تھا خود بگڑ جاتا تھا. کیسے؟ علی ہے، عین لام یہ، عین کو ہٹا دیں واو لگا دیں تو ولی بنتا ہے، اور آخر میں یا ہے، یا کو ہٹا دیں تو علو بنتا ہے. علو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ تعریف یا بلند کرنے والے. تو مولا کائنات کی وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے قرآن میں اللہ یجتبی الی من یشاء و یہدی الی من ینیب، اللہ چنتا ہے. اور یہ تو بیدم شاہ وارسی نے بڑا پیارا کلام کا، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. اب مقصود کائنات ہے، کائنات ہر تمام علم تمام معاملات اللہ سبحانہ و تعالی نے مولا کائنات کے در سے رکھا. آج اس قوم کی اس بدبختی ہوتی ہے کہ وہ سیدنا علی حیدر کرار کو چھوڑ کر جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا جس نے علی کو چھوڑا آج بھی، اور اس وقت بھی بدبختی ہی ہوئی نا جی. مطلب جب بھی آپ نے، ہم تو آج کی بات کریں گے، میں تو آج رہتا ہوں نا، جب علی کو چھوڑا اللہ کی رحمتوں نے اس سے منہ موڑا.
जब अली को छोड़ा, क्योंकि हमने देखा कि जिसने अली की सीरत को अपनाया वो वलियों का इमाम बन गया। आज भी आप निस्बत रखते हैं ना, अब वो चिश्ती हूँ, वो कादरी हूँ, वो सोहरवर्दी हूँ, वो अपना सिलसिला अंसाब जाके मौलाए कायनात सैयदना अली शेर खुदा से मिलाते हैं जी। और इल्म बातनी मदीना तो इल्म में दाखिल होने के लिए तो बाबुल इल्म से जाना पड़ेगा ना जी, उसमें तो और कोई सवाल नहीं। बिल्कुल ही सैयदना अली हैदर कर्रार के वो तमाम उलूम को समझ। अब ये देखिए सहाबा में हर एक मिजाज के लोग थे, उलमा में मैं कहता हूँ हर मिजाज के लोग होते हैं, मगर मौलाए कायनात वो अजीम हस्ती हैं जो कुरान के ज़ाहिर को भी जानते हैं, जो कुरान के बातिन को भी जानते हैं। और कुरान के बातिन, अब देखिए और मैं आपको लेकिन खारजी कोई मिजाज नहीं है और ना राफ़िदी को मिजाज है। एक बात और जहन में आ रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर मौलाए कायनात के आँख मुबारक पर लुआब दहन लगाया, लुआब दहन लगाने का पूरी कायनात को बताना मकसद था कि ये अली हैं, कि सिर्फ बसारत नहीं बल्कि इनकी बसीरत भी है। जी जी, बात समझिए, गुट्टी भी तो उन्होंने ही जी। बसारत ये है, बसीरत ये है जी। तो अली तो वो है जो यहाँ से भी देखता है और यहाँ से भी देखता है। और जो अली को देख ले और अली को अपने दिल में लिया फिर उसको अल्लाह देखता है। अल्लाह। आज मामला ये कि हम इस दर से हटते जा रहे हैं, सीरत, किरदार, अमल, इल्म, फजल, कमाल, इबादत, ज़ुहद, शुक्र, जिक्र, तमाम चीज़ें। सब सवाल ये है कि जो मौला अली करम वजह को नहीं देखते वो कहाँ देखते हैं, जबकि जनाब वो जहन्नुम में अपना रास्ता देखे इबादत। ये तो सुन्नत जनाब फरमाइए बस। माफ कीजिएगा कि आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठी हुई है, अल्लाह आपको सेहत दे, फरमाएंगे और आप भी। तो हदीस के अंदर बाकायदा ये आया है कि अगर अली से मोहब्बत रखने वाले सारे इंसान होते हैं तो परवरदिगार जहन्नुम को पैदा ही ना करता। तो आपने जो फरमाया अगर अली को ना देखते तो फिर कहाँ देखते, तो फिर खुद इस हदीस के अंदर बयान ताकि भाई सिर्फ इंसान ही तो नहीं, मतलब जन्नत में भी हमने देखा कि किस तरीके से। मैं चाहूंगी जरा ये भी जिक्र कीजिए। बिल्कुल, जैसे हज़रत सुलेमान के ज़माने में जिन्नात भी मौजूद हैं और जनाब आसिफ बिन बरकिया जो इंसानी सूरत के अंदर मौजूद हैं, तो वहाँ पर इंसान की क़ुव्वत ज़्यादा है जिन्नात के मुकाबले में। और वही कहता है कि अना आती कभी ही कबल यरतद्दा इलैका तरफुक, मैं तख्ते बिल्कीस को लेकर आऊँगा कबल इसके कि आपकी पलकें झपके। तो वो इंसान काम कर रहा है, क्यों उसने काम किया? क्योंकि कुरान मजीद कहता है वमन इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब का कुछ इल्म था। और मौला अमीर कायनात वो हैं कि जिनके बारे में तफसीर सालबी के अंदर इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इशा फरमाते हैं कि वो कि जिसके पास किताब का पूरा इल्म है वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। और जो सितारों से आगे कहते हैं कि आगे भी तो है सितारों से आगे, तुम्हें तो वो इल्म है। वो नहजुल बलागा में इशा फरमाया कि सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, मुझसे सवाल करो कबल इसके कि तुम मुझे खो बैठो, और मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के राज़ों से, मेरा आसमान के बारे में भी सवाल करोगे तो जवाब दूंगा। और बहन ने जो बात की थी, मैं उसी बात को थोड़ा सा और बढ़ाकर कि जो यहूदी और अमीरुल मोमिनीन का मसला पेश हुआ था कज़ावत के लिए, तो यहूदी ने ये हरकत की थी कि मौला के घोड़े की जीन को चुरा लिया था और ये देखना चाहता था कि अली का रिएक्शन क्या है। अब वो मुझसे छीन लेते हैं, किसी तरीके से हासिल करते हैं, या मुझे माफ़ करते हैं। तो ये मुकदमा जब गया तो यहूदी ने कहा मेरे पास तो मेरे साथ ही ये गवाह मौजूद है, ये मेरी जीन है। तो गवाहों की वजह से फैसला दे दिया गया उसके मुताबिक। लेकिन जब ये यहूदी बाहर आया और देखा अली इब्न अबी तालिब के हिल्म और उनके सब्र और उनकी बर्दाश्त को, तो कहा या अमीरुल मोमिनीन, मुझे मालूम है ये आपकी जीन थी, और न सिर्फ ये कि जीन आपकी है बल्कि अब ये दीन भी आपका है। और यहूदी ने उस वक्त कलमा पढ़कर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को कबूल कर लिया। तो अली इब्न अबी तालिब ने न सिर्फ ये कि मुसलमानों को सही दीन इस्लाम से आशना करवाया है, बल्कि जो गैर मुस्लिम थे उनको अपने अखलाक के जरिए सही दीन इस्लाम की तरफ राग़िब किया। और इस सिलसिले के अंदर यहूदी का भी एक और वाक़या मिलता है कि जिसमें जब वो सफ़र पर साथ साथ था तो एक मौका ऐसा आया जिसमें बसरे का रास्ता अलग होता था। काटूंगी कि मुझे ब्रेक लेने, ब्रेक से वापस आएंगे ना तो फिर बस एक खतरा बहुत है जो मुझे लगता है कि जब आप मौला अली करम जो के नक्शे कदम पे चलेंगे तो प्रोटोकॉल यहाँ दुनिया के नहीं मिलेंगे, कहीं और से मिलेंगे। अब ये सौदा आपने करना है कि आपको क्या अजीज है। अल्लाह ताला हमें बाअदब रखे और बामुराद रखे। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको हम एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं
اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے علامہ قمر عباس نقوی صاحب نے، اور آج یوم علی منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں، جہاں پر مسلمان اور مومنین موجود ہیں اور جہاں پر امام متقیان کے حبدار موجود ہیں، وہ آج کے دن کو منا رہے ہیں۔ اور آج تو میری دعا یہ ہے کہ آج جہاں جہاں پر جلسے جلوس نکلے ہوئے ہیں یہ بخیر و عافیت جو ہے یہ اختتام پذیر ہوں، جتنے بھی لوگ عزادار گھروں سے باہر نکلے ہیں یہ بخیر و عافیت اپنے گھروں کو پہنچیں، یہ بڑا ضروری ہے، یہ دعا کرنا بڑا ضروری ہے کہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے عدل کے حوالے سے، اور جیسے امام متقیان کا اپنا قول بھی ہے کہ مجھے شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، تو میں امام کے عدل کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی، اور ساتھ میں علامہ صاحب امام کی وصیت کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ انہوں نے وصیت کیا کی تھی حسین کریمین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لعن قتلت الملامر المومنین، لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت کا، ولعن اللہ امتن رضیت بہ۔ یہ دشمنان دین، یہ دشمنان توحید ہیں جنہوں نے یہ کام، یہ ایک سوچ ہے جو در حقیقت انہوں نے نظام کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ جب نظام کو تسلیم نہیں کیا تو اس کے نتیجے جو ہے وہ مختلف انداز میں آئے، اور ہر زمانے میں نام بدلتے گئے، سوچ وہی چلتی رہی۔ اب آپ نام کچھ بھی رکھ لیں تو یہ روئے زمین پر دین کا قتل ہے، اللہ اکبر، اسلام کا قتل ہے۔ جب یہ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی پڑھا اور سنا، علی مال قرآن والقرآن مال علی، علی مال حق والحق مال علی، یہ تمام احادیث، یہ تمام ارشادات پیغمبر، یہ تمام آیات قرآن، اس کا مجموع اور مجسمے کا نام ہے علی۔ تو یہ میزان توحید ہے، یہ معیار قرآن ہے، یہ میزان دین ہے، یہ مکمل ایمان ہے، یہ کامل اسلام کا نام ہے۔ تو خندق میں رسول پاک نے کہا کہ کل ایمان جا رہے کل کفر کے سامنے۔ ہاں اب کیوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب سامنے والا جو دشمن ہے اس کا جملہ کیا تھا، یہ جملہ کس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ اس نے ایک لشکر جمع کرنے کے بعد اس نے جملہ کیا کہا، حل من مبارز، یعنی ان کے توہین کے انداز میں ظاہر ہے ہم تو نہیں اس انداز اختیار کر سکتے، محمد ابن عبداللہ، سمجھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جملہ جو تھا وہ انداز یہ تھا، ہے کوئی، یعنی اب اسلام کو چیلنج ہے، دین کو چیلنج ہے، شریعت کو چیلنج ہے، رسول اللہ کو چیلنج ہے، حل من مبارز، ہے کوئی، آؤ سامنے آؤ۔ یا خیبر میں 39 دن کیا ہوتا رہا؟ اب اگر یہ ساری باتیں ہیں آپ کے سامنے ہیں تو پھر میں سوال خالی کر دوں گا، جواب نہیں دوں گا، سوال کر کے میں چھوڑوں گا، کیا ہے کسی میں اتنی جرأت جو مولا کو مار دے؟ اب اس کو سامنے لاؤ۔ تاریخ اپنی جگہ پر، وہ یمن سے 10 آدمی آئے اور وہ جناب بہادر ترین لوگ آئے اور آ کر کے انہوں نے جناب وہ کہا، اور اس میں سے یہ تھا اور پیچھے وہ خاتون بھی تھی، یہ کہانی جو ہے نا وہ خاتون کی، ان کی سب بات ہے سوچ کی، فکر کی۔ آج آپ کے پاس بہت سارے نام ہیں، داعش بھی ہے تو یہ بھی ہے تو جنگی بھی ہے تو صبح بھی ہے، 10 نام ہے۔ اصل چیز ہے وہ سوچ، جس کو آپ اس زمانے میں کہتے تھے خارجی۔ یہ جو فکر ہے، سوچ ہے، اگر آپ نے دین صحیح نہیں سمجھا، میں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں نور بھائی، توجہ کے ساتھ، بہت اہم بات۔ قبلہ، اگر دین اسلام کو بمعرفت نہیں سمجھا تو کبھی بھی کوئی بھی گھس بیٹھ گیا، جس کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا، کبھی بھی کوئی بھی آپ کے اندر گھس کر کے اس چگے کو پہن کر
اس لبادے کو پہن کر آپ کو کسی بھی حدیث اور روایت سے بہکا کر کے آپ کو جو ہے نا خودکش بنا دے گا. اللہ اکبر. یہ ماضی میں بھی ہوا اور یہ اب بھی ہو رہا ہے. آپ آج کیا معرفت کی بات کرتے تھے, ذرا آپ نے تو سیریز بھی کی ہوئے عرفان حسین پہ, تو عرفان حسین کو سمجھنے سے پہلے عرفان علی آپ بات کرنا چاہ رہے تھے پوائنٹ, ٹھیک ہے, تو میں چاہوں کہ ان کا بھی نقطہ شامل ہو جائے گا کہ آپ ذرا عرفان علی کے حوالے سے بات تو کریں کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں کہ ان میں وہ معرفت ہے امام کی, یا ابھی ہم اس سے بھی بہت پیچھے ہیں, کیا ہم جو ان کے بہت وہ لوگ جو کہ اون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم سے زیادہ تو ان کا بڑا حبدار ہی کوئی نہیں ہے, پر کیا وہ بھی ان کو اس طریقے سے ان کی معرفت کو سمجھ پایا؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, جب ہم حضرت علی کا نام لیتے ہیں, حضرت علی ان شخصیات میں شامل ہیں جو قرآنی نہیں, وہ سب اذان کا ٹائم ہو گیا, ہاں بول دیں, ہاں بھائی, ہاں یہ لائیو ریمائنڈر اذان کا, جی جی, اچھا ہاں جی جی. اچھا دیکھیں, جب قرآنی مزاج, قرآنی منشور یا قرآنی انسان جب ہم جاتے ہیں اس طرف, تو ہمیں قرآن ہمیں کچھ بتاتا ہے کہ اللہ کی منشا یہ ہے, اس میں صبر کرنے والا, شکر کرنے والا, عدل کرنے والا, جھوٹ سے نفرت کرنے والا, غرور سے نفرت کرنے والا, عاجزی کرنے والا, انکساری کرنے والا, معاف کرنے والا. اور نہج البلاغہ کے اندر میں نے کچھ چیزیں پڑھی جس میں آپ فرماتے ہیں کہ بڑا عجیب جملے, وہ عجیب جملے اس طرح کے کہ سب سے بڑی جہالت غرور کی جہالت ہے. اور کچھ یہ چیزیں میں نے پوائنٹ نوٹ کی ہیں جو میری بہن کر رہی ہیں, کیونکہ وہ آج پڑھنے کا اللہ نے مجھے توفیق دی. فرمایا سب سے بڑی جو وراثت ہے وہ علم کی وراثت ہے, سب سے بڑی جو دولت ہے وہ عقل کی دولت ہے. اور یاد رکھنا, جلد بازوں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی, جھوٹوں کو کبھی عزت نہیں ملتی. اور پوچھا گیا انتقام سب سے بڑا کون ہے, تو آپ نے کہا سب سے بڑا انتقام معاف کرنا ہے. یہ زندگی 2 دن کی ہے, آپ جملے سنے ان کے, میں نے کچھ قول نکالے. زندگی 2 دن کی ہے, ایک دن تمہارے حق میں ہوگی اور ایک دن تمہاری مخالفت میں ہوگی. جس دن تمہارے حق میں ہوگی تم اس دن غرور نہ کرنا, اور جس دن تمہاری مخالفت میں ہو تو پھر صبر کو نہ چھوڑنا. اور سب سے بڑی بہادری کیا ہے, دیکھیں نبی اسلام کی احادیث کو, سب سے بڑی نبی اسلام کی احادیث کو کس طرح سامنے رکھا. حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑے پہلوان وہ ہوتا ہے جو معاف کر دیتا ہے, صحیح ہے نا. آپ کیونکہ اسی گھرانے سے آئیں اور سب سے پہلی غذا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے. آپ جملہ فرما رہے ہیں سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ تم معافی میں پہل کر دو. اگر تم معاف کرنے میں پہل کرو گے تو سب سے بڑی یہ بہادری ہوگی. تمہیں تو آزاد پیدا کیا ہے, تم غلام کیوں بنتے ہو. اور آج بھی ہم کبھی نوکری کے حوالے سے غلام بن رہے ہوتے ہیں, کبھی شہرت کے حوالے سے غلام بن رہے ہوتے ہیں, کبھی اسٹیٹس کے حوالے سے غلام بن رہے ہوتے ہیں, کبھی کیلیبر کے حوالے سے غلام بن رہے ہوتے ہیں. اور فرماتے ہیں اگر غلامی کرنی ہے تو اس معبود حق کی کرو. اگر تم اس کے غلام بن جاؤ گے تو کائنات تمہاری غلام بن جائے گی. آج ہم اصل میں ان کی تعلیمات سے, تو ہم تو الٹ ہی اس کے جا رہے ہیں جو کچھ آپ بتا رہے ہیں. تیزی ہمیں محبوب ہے, معاف ہم کہتے ہیں میں کتنے معاف کر سکنا, تو ہم تو بالکل اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ مشکل, ہم تو الٹ ہی اس کے زندگی میں. پتہ کیا حضرت, دیکھیں نبی صاحب نے فرمایا تھا علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ. ہم نے دونوں کو چھوڑا کیسے؟ سورہ فرقان ہے نا, وَإِذَا خَاطَبَ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ تمہیں جب کوئی جاہل ملے تو سلام کر کے نکل جانا. پھر قرآن میں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں آہستہ چلنا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ, غرور نہیں کرنا. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, اپنا چہرہ کسی کو دیکھ کر پھیرنا نہیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے. والعافین الناس, لوگوں کو معاف کر دینے والے. اصل میں ہم ان سے دور ہیں جبھی ہم شیطان کے بہکاوا میں آتے جا رہے ہیں. اور دیکھیں آج ہماری کامیابی یہ ہوگی اور آج انسانیت کی معراج یہ ہوگی کہ آج جا کے ہم در علی کے پاس سیرت علی کو اپنا لیں. ہم سیرت علی کو اپنائیں گے, معرفت الہی آئے گی, معرفت الہی آئے گی. ہم ابھی جنت کی مشتاق ہیں, جنت ہماری سادگی آ جائے گی نا. یہ بھی بڑی مشکل ہے مجھے تو لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب, میں تو بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں کہ کس چیز نے ہمیں ڈکا ہوا ہے, روکا ہوا ہے, کیوں, وائی. سیدنا علی کی سیرت تو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی سیرت ہے. انہوں نے قرآن کو نہیں چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں چھوڑا, اور اپنا مفاد نہیں دیکھا. صحیح. پوری دنیا اس وقت کی خوارج ہوں, آج کیا مزاج ہو, ان کے خلاف صرف اسی بات سے ہو گیا کہ وہ ان کے بیچ رہتے ہوئے اجنبی ہو گئے
کہ وہ سراپا قرآن تھے، قرآن کو اپنائے ہوئے تھے اپنی زندگی میں، ایک ایک وہی سیرت کو اپنائے ہوئے تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں چھوڑا، انہوں نے قرآن کو نہیں چھوڑا، نہ عدل میں، نہ اپنی ذات میں، نہ اپنی سادگی میں. انہوں نے اس کو اپنائے رکھا. لوگوں کو اپنے مفاد کے خلاف وہ لگ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات وہی کہ ان کی عدالت. مفاد کے خلاف آپ کا مفاد اگر ہو رہا ہے پورا تو آپ دامے درمے سکھنے قبول ہیں. اگر میرے مفاد سے آپ بالکل تضاد ہے، ضد ہے، تو پھر میں آپ ہی کی ضد ہوں. یعنی وہ چاہے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوں اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہ ہوں، وہ جو جیسے بتا رہے تھے کہ وہ پارٹیاں ہی کی رہتی ہیں جن کو نقصان، جن کے مفاد کو زد پہنچتی ہے. وہ شروع سے جو شیطان کا مزاج ہے جو خوارج میں آیا وہ آج تک چلا آ رہا ہے. بات حق اور باطل کی ہے، بات سیدنا علی اور ابن ملجم کی نہیں ہے، بات حق و باطل کی ہے. پھر یہ سلسلہ کب تک نہیں چلا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 60 سال ہوئے تو کربلا کا واقعہ بھی ہو گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ شروع سے حق و باطل کی جنگ ہے. جو اللہ والے ہیں وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کے مخالف کتنے ہیں اور کون ہیں، اور جن کو اپنا مفاد عزیز ہے وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ کس سے خفا ہے اور کس سے راضی. لیکن وہی بات، جب حق کی بات کرتے تو حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ، حق اور علی بالکل جدا جدا نہیں ہے. وہ تو حق علی ہے، علی حق ہے. دیکھیے، میں جس چیز کی طرف زیادہ فوکس کرتا ہوں وہ جب انسان نے دین کو شخصیتوں سے جوڑا تو گمراہی ملی. ذرا وضاحت فرمائیے تو آسان ہو جائے ذرا سننے والوں. اللہ نے اس لیے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو دین اسلام. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. دین اسلام کے علاوہ اگر کسی نے کوئی بھی چیز چوز کی، اختیار کیا، اللہ قبول نہیں کرے گا اور خسارے والوں میں سے ہوگا. یہ دین کی نسبت اللہ کے سے. ٹھیک. باقی ادیان عالم کو آپ ذرا تلاش کریے گا تو کسی نہ کسی شخصیت کی طرف منسوب ہو جاتا ہے. یعنی ہم تو رسول اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، اسد اللہ اللہ کے شیر، یہی نسبت بنتی ہے نا. ٹھیک ہے نا. جی. باقی میں نام نہیں لے رہا، آپ بہتر جانتے ہیں. آپ سارے ادیان کو دیکھ لیجئے، نسبت کہاں ہے؟ اللہ اکبر، کیا پیاری بات کی. نسبت شخصیت کی طرف. شخصیت پرستی حرام ہے، شخصیت پرستی گناہ ہے. شخصیت پرستی سے آپ رب تک نہیں پہنچ سکتے. اس کی لائن کیسے ڈرا کریں اس کو سمجھنے کے لیے؟ کچھ لوگ ہیں اللہ نے جن کو اپنی طرف سے بھیجا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. جب اس نے اپنی طرف سے بھیجا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ بس میں نے جو بھیجا ہے اس کو مان لو. ٹھیک. آپ نے جواب یہ دیا، آپ سے مراد تاریخ نے، انسان نے، آپ نے جواب یہ دیا ہے تو مجھ جیسا ہے. یہ آرگومنٹ ہے، ہم اور ماضی میں بھی رہا ہو یہی. اس جملے کو لکھ لیجئے. ٹھیک ہے. صحیح. اس کو کیسے مانے؟ یہ تو مجھ جیسا ہے. حضرت کے لیے بھی فرمایا، قرآن میں ہے، سبب دیا کے لیے. جی. حضرت کے لیے بھی فرمایا. سارے نبیوں کو ایک جواب ہوتا تھا ہر باطل کا. آپ تجزیہ کر لیجئے، جب چاہے مجھ سے آپ بات کر لیجئے. جب تک آپ اپنے ذہن سے اس جملے کو محو نہیں کریں گے کہ یہ مجھ جیسا ہے، آپ حق تک نہیں پہنچ پائیں گے. اللہ اکبر کبیر. آپ سب سے پہلے تو ذہن سے نکال دیجیے. جی جی. اب تلاش کیجئے کہ اللہ نے ہماری انسانیت کے لیے، ہدایت کے لیے جس کو بھیجا ہے نا، وہ مجھ جیسا ہی بنا کر بھیجا ہے. جی. ٹھیک. ٹھیک ہے. یہ دو باتیں آپ ذہن میں رکھیے. اب آپ کو تلاش یہ کرنا ہے کہ یہ ہم جیسوں میں اس کا کون ہے. ٹھیک ہے. ہم جیسوں میں اس کا کون ہے. وَبَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ مِنْهُمْ، ان میں سے، مِنْكُمْ، تم میں سے. آپ اگر قرآن کا تجزیہ کریں گے تو وہ کیا کہہ رہا ہے مالک؟ تم میں سے بھیجا ہے لیکن ہے میرا. اللہ اکبر. یہ تمہارا نہیں ہے. تو اب یہ جو کہے تم کو مانو. اب آ جائیے، آج مولا کا حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. آپ اگر خانہ کعبہ میں آمد مولا کو دیکھیں، کبھی میں حیرت کرتا ہوں، لوگ پڑھتے جاتے ہیں، رٹتے جاتے ہیں،
دین پر کبھی غور نہیں کرتے، یہی قرآن شکوا کر رہا ہے۔ بھائی کبھی غور کیجئے، تدبر کرو، تفکر، ٹھیک ہے نا، کبھی غور کیجئے کہ اس سچویشن کے اندر کوئی خاتون گھر میں رہتی ہے یا گھر سے باہر جاتی ہے؟ کیوں بھائی؟ کس نے کہا تھا؟ صورتحال ایسی ہے۔ معقول زمانے میں بڑے بڑے ہاسپٹل تو تھے نہیں، تو گھروں میں دائیاں ہوتی، یہ گھر سے باہر کہاں جا رہی؟ اچھا 3 دن تک وہ گھر سے باہر رہیں گی اور کسی کو پتہ ہی نہیں، اور اگر پتہ ہے تو تلاش کیوں نہیں ہے؟ اطمینان بالکل۔ کہاں گئی؟ کیا ہوا؟ خانہ کعبہ میں دیوار کعبہ شیخ ہو گئی۔ اچھا متولی کعبہ تو خود حضرت ابو طالب تھے نا، اگر یہ اطلاع بھی مل گئی کہ بھائی وہاں ہے تو چابی سے جا کے کھول لیتے تالا۔ چلیے محترمہ گھر چلیے۔ ایک جملے پر سوال کروں گا میں، جواب بھی مرمت فرمائیے گا سوال کے علاوہ۔ نہیں دیکھیں اس سوال کے اندر جواب ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ عام بچہ نہیں ہے۔ کیا کرنے جو آ رہا ہے۔ اگر آپ عام بچے کو طرح سمجھتے ہیں تو پھر بہت سارے اس کے سوالات اس کے اوپر اٹھیں گے۔ سوال ہے۔ اچھا 3 دن کے بعد جب وہ باہر تشریف لائیں بچے کو گود میں لے کر کے، تو پھر یہ تعجب کس بات کا ہے؟ یہ سوالات کس بات کے ہیں؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرح، جناب مریم سے جیسے سوال ہو رہے تھے، یہ سوالات کس بات کے تھے؟ امید تھی نا، ہو گیا فارورڈ۔ کاہے کے لیے؟ کیوں سوال کیے جا رہے ہیں؟ کیوں اختلاف ہو رہا ہے؟ کیوں بحث ہو رہی ہے؟ کیوں بلایا جا رہا ہے؟ حضرت ابو طالب کو بلایا جا رہا ہے، رسول اللہ بھی تشریف لے آ رہے ہیں، اور 3 دن تک جناب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہ سوالات، یہ باتیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے کہ جو چھپایا گیا ہے یا چھپایا جا رہا ہے تاریخ میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے بات؟ بھائی یہاں ایک جی بسم اللہ۔ ٹھیک ہے نا، اب آپ نے یہ دیکھیے یہ ہو گیا نا، قرآن میں سورہ مدثر میں ایک جگہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اس کو اور مجھے چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا۔ سوری لفظ پیدا میرا ہے، ترجمہ اصل یہ ہے، اس کو اور مجھے چھوڑ دو جس کو میں نے خلق کیا ہے۔ ٹھیک، خلقت اور تولد یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ اب ظاہر ہے وقت محدود ہے، میں صرف آپ کو جمپ لے کر کے جا رہا ہوں ایک جگہ پہ، ٹھیک ہے نا۔ پہلے دن اعلان رسالت ہوا، کون میرا ساتھ دے گا؟ جیسے کہ پرسوں باجی نے بتایا اس بات پر، کون میرا ساتھ دے گا؟ وہی تاریخ نے لکھا 9 سال کا بچہ، 12 سال کا، 10 سال، جی جی، بٹ اوور۔ اگرچہ میری پنڈلیاں کمزور ہیں لیکن ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ 3 دن تک یہ پورا ہوتا رہا، آپ سب کے علم میں ساری باتیں ہیں، لیکن ایک جملہ میں اضافہ کر دوں کہ ہر روز کھا پی کر کے جو ہے وہ نکلتے وقت وہ ابو لہب ایک جملہ کہتا جاتا تھا، کس کو؟ جناب ابو طالب کو، طنز کرتا ہوا جاتا تھا، لو اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کر رہے تھے، بیٹے کی کرو۔ یہ جملہ ہے، تنزن کہا جا رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کہ بھئی یہ ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ مطلب اتنی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل کفا باللہ شہیدوں بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میری اور تمہاری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس کتاب کا، جس کے پاس کتاب، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کوئی ہے۔ جی جی، حضرت زید بن ثابت کی جب ڈیوٹی لگائی حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن مجید کو اکٹھا کرنے کی، حضرت عمر کا وقت آ گیا اور انہوں نے اپنی بیٹی حفصہ کے پاس پورا قرآن لکھا موجود تھا، تو یہ 6 صحابہ کو بٹھایا لکھنے کے لیے۔ پھر پتہ ہے طریقہ کار کیا تھا؟ پورا قرآن وہ پڑھتے تھے، خود بھی حافظ قرآن تھے اور بھی حافظ قرآن۔ پھر آخر میں سند کیا ہوتی تھی؟ سیدنا علی کو بلاتے تھے، عندہ علم الکتاب، بلا کر پھر پوچھتے تھے، یعنی سب سے تو حلف لیتے تھے واقعی یہ آیت یوں ہی ہے، اس سے پہلے اس کے بعد، پھر خود اس کو چیک کرتے، کانفرمیشن جو ہے وہ، پھر آخر میں سیدنا علی مرتضیٰ کو بلاتے۔ اور نور بھائی مجھے بیت اللہ شریف کا جب بت توڑنے کا واقعہ نا فتح مکہ کا، مجھے اس پہ بڑا پیار آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پر
صرف حسنین کریمین کو بٹھایا، لیکن جب بت توڑنے کی باری آئی تو ایک بت بہت اونچا تھا، سیدنا علی مرتضیٰ کا ہاتھ نہیں جا رہا تھا، تلوار نہیں جا رہی تھی، تو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے انہیں اپنے کندھوں پہ کھڑا کیا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا علی میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جاؤ. یعنی بچپن کا تو آپ نے سنا ہے، سب نے سنا، حضرت حسن بھی کندھوں پہ سوار ہوئے ہیں، حضرت حسین بھی کندھوں پہ سوار ہوئے ہیں، لیکن کبھی مرد کو نہیں دیکھا اور وہ کس کی سبحان اللہ ان کو سوار کیا اپنے کندھوں پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے جملے میں اضافہ کر دوں، حضرت ابراہیم نے یہ چھوڑا اس لیے تھا کہ میرے بعد جو آئے گا وہ توڑے گا. اللہ اکبر، کیا پیاری بات ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں مت جائیے گا. جزاک اللہ بالخیر. اماماً کبیرا علی شاہ مرداں، اماماً کبیرا علی شاہ مرداں، اماماً کبیرا علی شاہ اماماً کبیرا کے بعد از نبی شد بشیراً نذیرا، کے بعد از نبی شد بشیراً نذیرا. علی ابن عم رسول علی ابن عم محمد رسول شموسا اخی گفتگار وزیرا، شموسا اخی گفتگار وزیرا. علی انبیاء را دلیل است بر حق، علی انبیاء را دلیل است بر حق، علی اولیاء را ولی نصیرا، علی اولیاء را ولی نصیرا. اور خندق احد بجنگ احد چون نبی ماند تنہا، بجنگ احد چون نبی ماند تنہا، خدایش فرستادہ ناد علی را، خدایش فرستادہ ناد علی را. ز تو نیست پوشیدہ احوال جامی، ز تو نیست پوشیدہ احوال جامی، کہ ہستی بمانی سمیعاً بصیرا، کہ ہستی بمانی مولانا جامی ہے کہ ہستی بمانی سمیعاً بصیرا، کے بعد از نبی شد
شد بشیرا نذیرا علی شاہ مردہ اماما کبیرا. جزاکم اللہ خیر. مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام آپ کو سبحان جی. ان سعادت بزور بازو نیست نہ بخش خدائے بخشن دے. یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ یہ از طرف خدا، ٹھیک ہے نا. اب وہ میں اس وقت عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت نے پہلی مرتبہ بات کی تو قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہہ دو میں اور وہ کافی ہے تمہاری گواہی کے لیے. کس کی گواہی ہے؟ رسالت کی گواہی ہے. یعنی دنیا انکار کر دے نہ مانے بھاڑ میں جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل. ہم اس کو بتائیں گے کہ ایک سوال پوچھنا ہے نور بھائی آپ سے. آپ پوری ریسرچ کر کے بھی آتے ہیں، آپ نہج البلاغہ سے بھی اتنے آپ ریفرنسز بھی دیتے ہیں، لیکن اگر میں ویسے عام کسی انسان سے پوچھوں تو اگر ہم نہج البلاغہ کے حوالے سے بات پوچھنا چاہیں تو لوگ کتنا ڈرتے کیوں نہج البلاغہ پڑھنے. اچھا یہ ٹیکسٹ یہ بھی بتائیں کہ اس میں کنفرم ٹیکسٹ اس میں بھی کچھ ریویژن یا ریوائز ہم کو نقوی صاحب سے بھی پوچھیں گے جو کچھ چیزیں اختلاف. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، مسئلہ ہوتا ہے اسماء الرجال کا. ایک علم ہوتا ہے اس کو اسماء الرجال کہتے ہیں. رجال تو رجل مرد ہو گئے اور اسماء الرجال مردوں کے نام. مطلب جو ہم حدیث لیتے ہیں یا روایت لیتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو راوی ثقہ راوی ہے، اچھا اس کی ثقافت پر، اس کے رویے پر، اس کے اعتماد پر، اس کے عدم اعتماد پر، اس کے قصد پر، اس کی وجہ سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معتبر ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو غیر معتبر ہوتی ہیں، کچھ ضعیف ہوتی ہیں. ہاں پھر وہ ایک ضعیف ہیں. تو ضعیف جب ہوتی ہیں تو اس کو پھر ڈسکس بھی کیا جاتا ہے. بڑا اچھا سوال آپ کا. دیکھیں ضعیف اور موضوع میں فرق ہے، مگر کیونکہ اگر آپ جائیں اسماء الرجال کے علم کے اندر تو وہ وہاں سے کئی ایک بیان کرنے والا راوی یہاں سے اسماء الرجال میں روایت آ گئی، ایک روایت کرنے والا یہاں سے اس ترک سے آ گئی، ایک اس ترک سے آ گئی. جب کئی ترک سے ایک روایت آ گئی تو اب اس کا ضعف دور ہو جائے گا، کیونکہ اسماء الرجال میں راوی اگر آئے گی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بتاؤں راوی کے بیان کرنے میں کہ اس پر عدم اعتماد تھا، اس کی وجہ سے کس کی وجہ سے یہ اعتماد عدم اعتماد کی وجہ سے راوی میں ہم نے کہا یہ ضعف ہے. مگر جب کوئی بات کئی ترک سے آ گئی تو اب اس کا ضعف دور ہو گئی. خیر علمی اصطلاح. اور متفق علیہ کیا ہو جاتی وہ بھی بتا دیں. ہاں متفق علیہ جس میں تمام راوی جو ہے ان کا اعتماد ہے ان کی روایت پر شروع سے لے کر آخر تک اس کی جو سند ہے وہ متصل ہے. اور احادیث قدسی جو ہے وہ کون سی کہلاتی ہے؟ احادیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں کلام صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ وسلم کی زبان سے ہوتی ہے وہ اللہ کی بات، جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے. حدیث قدسی ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے الفاظ آئے اور نبی السلام نے اپنے الفاظ سے اس کو آگے واضح کر دیے، یہ ہو گیا ہے حدیث قدسی. تو وہ تو کہتے ہیں اپنی پسند سے وہ کچھ کہتے ہی نہیں، وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العزت. اس میں دونوں میں فرق یہ ہے حدیث قدسی دو وحی ہوتی ہیں، وحی مطلوب اور غیر مطلوب. وہی جو مطلوب ہے وہ قرآنی آیات ہیں جس کی ہم تلاوت، وہ تو قرآنی آیات ہو گئے. وہی غیر مطلوب جو ہے وہ وہی ہے جس کو ہم تلاوت نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے. تو الفاظ جو ہیں وہ اللہ کے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے الفاظ میں ادا فرماتے ہیں، اسے حدیث قدسی بھی کہتے ہیں، وہی غیر مطلوب بھی کہتے ہیں. لیکن ابھی جو آپ نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی خواہش سے نہیں بات فرماتے، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ وہی کرتا ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث بھی ہے کہ مجھ پہ قرآن اور قرآن جتنا اور نازل کیا گیا اور وہ جو قرآن جتنا اور ہے وہ یہ ہے. یعنی میرا نہج البلاغہ کا سوال ادھر ادھر نہیں میں آپ کو کرتا ہوں جس طرح آپ پرسوں مجھ سے پوچھ رہے تھے نا کہ بھائی یہ مفہوم حدیث کیا ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبی وسلم کے قلب اطہر پہ اترتی ہے نا اس کو نبی وسلم اپنے الفاظ میں ادا کر دیتے ہیں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. بیسیکلی وہ پیغام وہ میسیج جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اب میں حضرت علی کے حوالے سے اور بھی بات کرتا ہوں، میں نہج البلاغہ پہ آتا ہوں. مولا ہے کائنات الاتقان فی علوم القرآن کے اندر امام سیوطی نے ایک کتاب ہے بہت بڑی مشہور علوم القرآن کے حوالے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر. یہ فساد کہاں سے آیا، یہ جھگڑا کہاں سے ہوا، اس کو سمجھنا ہوگا اور سمجھانے والے بھی. ایک شخص بیٹھا ہے مسجد کے اندر اور وہ درس قرآن دے رہا ہے. آپ گزران فرمایا یا ولد تعریف الناسخ المنسوخ، لڑکے تم قرآن کے ناسخ اور منسوخ کو جانتے ہو؟ اب یہ جو علماء یہ بیٹھ جانتے ہیں. کس نے دریافت کیا؟
मौलाए कायनात सैयदना अली हैदर कर्रार है। ये कुरान के बहुत उलूम है। जब ऐसा नहीं कि कोई भी शख्स आए और कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया और दर्ज देना शुरू कर दिया। इसके कुरान के अमर को, कुरान के नहीं को, कुरान के मुतशाबे को, कुरान के मुफस्सिर को, कुरान के मुहकम को, कुरान के नासिक को, कुरान के मनसूख को, ये वो तमाम उलूम होते हैं कि जिसको समझने के बाद फिर जाके बंदा कुरान की तफसीर बयान कर सकता है। और मज़े की बात यह है कि पूरी कायनात के, बड़ा अजीब जुमला कहता हूँ मैं, चाहे वो आज भी खवारिज के बच्चे हों जो कुरान को समझने की कोशिश करेंगे, उनको भी आज भी जाके दर अली पर जाना पड़ेगा। सर्फ और नहव के इमाम आज भी अली हैं। क्या कह रहे हैं? बात समझे? अब आते हैं उस जगह पे। असल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मामला आता है हसद का। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रावियों ने खामखा तारीख़ के अंदर शामिल कर दिया, जो जिनकी असल नहीं थी, जो बेबुनियाद चीज़ें थी। मतलब शरारत है वो आपके ख्याल? शरारत भी रही है बहुत सारी। मिल्लत इस्लामी के अंदर चीज़ों को बहुत ज़्यादा इतना इंक्लूड कर दिया गया कि फिर तारीख़ खलत मलत होती रह गई। तारीख़ तो हमेशा अल्लामा साहब कहते हैं वो तो हसद बहुत सारी नहीं है तारीख़ तो, वो से अदावत थी, नफरत थी। अच्छा वो आई भी कहाँ से? जब जैसे वो इसक़ाद रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, जैसे ही तख्लीक किया तो वहाँ शैतान इब्लीस, वो इज़ाज़ील था। अच्छा, अज़ाज़ील इब्लीस मलाऊन बना किस वजह से? दो वजूहात हैं। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, उसने एक तो तकब्बुर किया, दूसरा वो हासिद हो गया। आज भी वो शख्स के जिसके अंदर हसद का मादा बहुत ज़्यादा है और तकब्बुर करता है, उसको आज भी तमाम सा चश्मा उसको इब्लीस से मिलता है। वो आदमी जो झुक जाता है, सरेंडर हो जाता है, आजी का पैकर रहता है, उसको आज भी रहमान और रहमानी सफ़ात, वो शख्सियत आ गई ना, कभी मूसा है, कभी ईसा है, कभी हारून है, कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि नहजुल बलागा जो है वो मौला अली करम वजह के जो खुतबात है उनका मजमुआ है या इसमें? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मौला कायनात उसमें, उसके अंदर फरामीन है उनके, ठीक है, उनके खुतबात हैं, खुतबात नबवी जो मैं पढ़ रहा था, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें देखिए, जब यहाँ हम अहले इल्म बैठे ना, हम तीन, आप याद रखिएगा। देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ, इधर अहले इल्म इधर तालिब इल्म। सर मैं मिसाल एक मरतबा इसी तरह लाइव मेरे उस्ताद ने मुझे बताया पढ़ाते हुए, ये मैं बहुत इल्मी नुक्ता बयान कर रहा हूँ। कह लेंगे कि ये बताओ, और फिर उसके बाद ही बात पूरी होगी मुकम्मल। कह लेंगे कि ये बताओ कि नाफ पे हाथ बांध के नमाज़ पढ़ना सुन्नत है, या सीने पे हाथ बांध के नमाज़ पढ़ना सुन्नत है, या हाथ खोल के नमाज़ पढ़ना सुन्नत है? अब मदारिस, अब देखिए मदारिस में कुछ बच्चों के जहन उस्ताद किस तरह बनाते हैं, कितना खूबसूरत जवाब दिया। जवाब सुनिए, हम सब ने अपने आर्गूमेंट देना शुरू कर दिए। हम अनाफ थे, हमने नाफ पे हाथ बांध के दलाइल शुरू कर दिए। आप हंसते रहे मुस्कुराते रहे। कहने कि मियाँ बात सुनो, तो पढ़ो बुखारी को, मुस्लिम को, तिरमिज़ी को, इब्न माजा को, मोता इमाम मोहम्मद को, मोता इमाम मालिक को। तुम्हें वहाँ सीने पे हाथ बढ़ने का भी मिलेगा, तुम्हें रफ़ाउल यदैन का भी मिलेगा, तुम्हें हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ने का भी मिलेगा, और हाथ नाफ पे बांधने का भी मिलेगा। अल्लाह अपने नबी से इतनी मोहब्बत करता है कि नबी की हर सुन्नत को क़यामत तक के लिए ज़िंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। और हम उस पे आर्गुमेंट कर रहे हैं, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जो असल चीज़ है शख्सियत, मौलाए कायनात खुतबत जो नबवी हैं, जो मैंने समझा, कुरान मजीद फुरकान हमीद का निचोड़ मुझे मिला, क्योंकि मैं कुरान पे काम करने वाला आदमी हूँ। कुरान अब मक्की सूरतें या मदनी सूरतें, पहला खुतबा जो खुतबा जो है नहजुल बलागा का, वो टोटल ऐसा है कि अच्छा पूरा कुरान को उठाए तो मक्की जो सूरतें उनके 3 मज़ामीन है टोटल, अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत और अक़ीदा आखिरत। मौलाए कायनात नए नए अल्फाजों से उनको बातें करते हैं कि वो दिल में उतर जाएं। कभी कभी वो अशार की सूरत में अल्लाह शरा जो है वो बयान की जा रही है। अगर हम समझे कुरान करीम की ज़रूरत यह है कि अल्फाजों का चुनाव ऐसा है कि अगर वो एक अल्फाज है तो वो एक अल्फाज में बात पूरी हो जाती है। जी, और वो चुन कौन रहा है अल्फाज, ये भी तो देखे ना। बाबू इल्म चुन रहा है। साहब आप नहजुल बलागा के हवाले से फरमा दीजिए, मजमुआ क्या क्या है, फरामीन का जैसे जिक्र किया मुफ्ती साहब ने, खुतबात का। हर मौजू अपनी जगह एक समंदर होता है, छोटी छोटी सी बातें में ज़ाहिर है कि देखिए नहजुल बलागा बाद कुरान कायनात और दुनिया की सबसे बड़ी और अहम अजीम किताब है। आप, मैं कहता हूँ, आप किसी भी स्कॉलर को देते हैं दुनिया के, मुस्लिम नहीं गैर मुस्लिम, ठीक है ना, और बड़े बड़े स्कॉलर्स ने बड़ी बड़ी तफासीर लिखी है नहजुल बलागा पर, ठीक है ना। इसको ऑल्टर तो नहीं किया गया कभी, या कोई इसका इस किस्म की कोशिश भी की गई? हाँ जी है, ऐसा है, लेकिन मैं एक सवाल कर दूँगा फिर, ये वाहिद किताब है जिसका कोई रावी नहीं। अस्मा और रिजाल की बात हो रही है। जी जी।
اسباب رجال کی بات ہو رہی، کون ہے اس کا راوی؟ اس یہی تو سوال بھی بتاتے خود بھی پیدا ہوتا ہے یہ تو. جی جی. اس کا کوئی راوی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سن 400 ہجری میں 405 ہجری میں انتقال ہو گیا تھا صاحب، 404 ہجری میں سید رضی مرتضیٰ کا. سید رضی جی. ٹھیک ہے. سید رضی سید مرتضیٰ 2 بھائی تھے. ٹھیک ہے نا. آصف الدولہ کا زمانہ تھا. بغداد میں ان کے والد کو بھی قید کر دیا گیا تھا. سید رضی نے نہج البلاغہ کو جمع کیا. اچھا جی. 400 ہجری میں آپ بتا رہے ہیں. 402 400 ٹھیک. جمع کیا ہے نا، لکھا نہیں ہے. جمع کیا. خطبات مولانا فرامین کو، خطبات کو جمع کیا. جمع کیا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب میں کیوں تاریخ کے اوپر اکثر بات آپ اکثر اس کے جی ہے نا، وہ اس لیے کرتا ہوں کہ فطرت انسانی ہے. آپ وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتے جو میں نے بول دیے. ٹھیک. جائیے بتائیے جا کے، میرا مفہوم تو بتا دیں گے آپ. میں کہوں گا وہ کہہ رہے تھے ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، بٹ کیا ہے ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. میں کیسے مان لوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تاریخ کے اندر جو ہے ان کے اقوال جو ہیں وہ بے عین ہی ہوں، جبکہ فطرت انسانی ایسی نہیں ہے. بعض جگہ ہوں گے لیکن جہاں ریکارڈرز اتنے اچھے آ سکتے ہیں وہاں سے اذہان بھی اور دل بھی ہوں گے جو کر لیتے ہوں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کے اندر مخلوط بھی ہو جاتی ہیں پھر چیزیں، پھر الفاظ بدل بھی جاتے ہیں نا. بشری جس کو آپ کہیں گے، بشری تقاضے ہیں، نہیں ہو قصدن، لیکن اس کے باوجود وہ ہو جاتے ہیں معاملات. ٹھیک ہے نا. یہ وجہ ہے کہ اس میں اختلاف ہو گئے، اور یہ وجہ ہے کہ اسی کے بنیاد پر فرقے اور مکتب اور یہ جدا ہونے لگے. ٹھیک ہے نا. اگر یہ نہ ہوتا تو ہم ایک ہی ہوتے. صحیح. ٹھیک ہے. چونکہ ہمارا ایمان تو قرآن پر ہے. صحیح. مجھے معاف کر دیجیے گا، ایک چھوٹی سی بات پہ ہو سکتا ہے میری طرح کسی کا. نہج البلاغہ کا اردو میں معنی کیا ہے؟ نہج البلاغہ. نہج کہتے ہیں راستے کو. راستے کو. بلاغت فساد. ٹھیک ہے. ایک بلیغ ترین راستہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو توحید تک پہنچا. سبحان اللہ. اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو توحید کا ذکر جس انداز میں مولانا نے نہج البلاغہ میں کر دیا، دنیا کا کوئی اسکالر نہ کر سکا اور نہ کر سکے گا. وہ تو علامہ صاحب اگر ہم شام اور کوفہ میں اگر امام کا وہاں پہ بھی خطاب سنیں، جناب زینب کا بھی، تو وہ تو شروع ہی توحید سے ہوتے تھے. وہ جس طریقے سے وہ خوبصورت طریقے سے، مطلب وہ توحید تو مشکل کے وقت، مصائب کے وقت بھی وہ تو بیان کرنا نہ بھولیں. دیکھیے یہ بات ہمیشہ لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہدف انبیاء اور ہدف اہل بیت وہ توحید کو منوانا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہوں نے توحید کو منوایا ہے. سبحان اللہ. کربلا میں توحید منوائی گئی ہے. لا الہ الا اللہ. کوفے میں توحید کو منوایا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اللہ وہ ہے کہ جن لوگوں کو اس نے بھیجا یہ وہ علیین والے ہیں. چلے میں کھل کے بول رہا ہوں، یہ ہیں وہ لوگ سبحان اللہ جن کی اطاعت ہم پر فرض کی گئی، جن کی محبت ہم پر فرض کی گئی، جن کے راستے کو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم اگر نام ہے تو وہ علی کا ہے. قرآن اگر نام ہے تو وہ علی کا ہے. ہدایت اگر نام ہے تو وہ علی کا ہے. صراط اگر نام ہے تو وہ علی کا ہے. شجاعت اگر نام ہے تو وہ علی کا ہے. صبر اگر نام ہے تو وہ علی کا ہے. عدل اگر نام ہے تو وہ علی کا ہے. کائنات میں صفات الہی کا اگر مجموعوں کو جمع کر دیں تو وہ علی مولا علی کا ہے. آپ کا بھی وقت کا بہت شکریہ. اور بڑی یہ دیکھیں کیا جو اسپیسیفکلی آپ لوگوں کے لیے ریسرچ، لوگوں کو بتانے کے لیے آگے جوڑ لیتے ہیں. جی جوڑ لیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے.
کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ مرحب تو نیم ہے زر مقتل پڑا ہوا، مرحب تو نیم ہے زر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ آثار پڑھ کے مہدی دورہ کا یوں لگا، آثار پڑھ کے مہدی دورہ کا یوں لگا، جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے، جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے۔ اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ سبحان اللہ، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اور سید فصیح الدین سہروردی یہاں موجود ہیں، علامہ برباس نقوی صاحب تشریف فرمائے ہیں، فضل بھائی بیٹھے ہیں، اور جویریہ تشریف فرمائے۔ علامہ صاحب میں یہ اس کی فرما دیجئے کہ آج کے دن سے اس امہ کو اور اس پاک وطن کے رہنے والوں کو کیا سبق لینا ہے، کیونکہ پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے۔ اور ایک اور چیز جو میں پہلے بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو وصیت امام کیا تھی، ذرا میں بھی چاہتی ہوں اس حوالے سے بھی بتائیں۔ دیکھیے وصیت کے حوالے سے پھر وہی میں بات کروں گی، یہ بھی ایک تاریخی بات ہے، اور یہ ہمارے لیے تو بہت اچھی وصیت ہے وہ جو لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس ظاہر ہے کہ یتیموں کا خیال رکھنا، جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کے دامن سے، اللہ کے توحید سے وابستہ رہنا، ٹھیک ہے نا، کسی کا مال غصب نہیں کرنا، یہ آپ سمجھتی ہیں یہ علی جیسی شخصیت اور حسین جیسے بیٹے سے یہ بتائے گی؟ یہ ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے ان کا تو معمول ہے، ان کا تو معمول ہے، جو مجسمہ ہے، مطلب دین ہو، اسلام ہو، قرآن ہو، شریعت ہو، ان کے لیے یہ وصیت ہے، یہ وصیت ہمارے لیے، اللہ، یہ ہمارے لیے، یہ قرآن، یہ توحید، یہ امامت کی باتیں، رسالت کے پیغام، یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ ظالم کے خلاف رہنا، مظلوم کی حمایت کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، یتیم کا خیال رکھنا، یتیم کا مال نہ کھاؤ، جو کسی کا مال غصب نہ کرو، یہ چیزیں بے شک حق ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا
خیال رکھیں، وہ تو بات ہی کچھ اور ہے، وہ حسن اور حسین ہے، حسنین کریمین، حسنین ہے، وہ جو حسین و منی کا مصداق ہے، وانا من الحسین، وہ حسین و منی وانا من الحسین ہے، سبحان اللہ، جو خود قرآن ہے، جو خود دین ہے، سبحان اللہ، جو معیار اسلام ہے، بے شک، جو معیار شریعت ہیں، جو میزان توحید ہیں، جو محبوب رسالت ہیں، واہ، یہ وہ ہے۔ اس گھرانے کو آپ کیسے لے رہے ہیں؟ آپ جب تک اس انداز میں لیتے رہیں گے آپ کو نہ علی سمجھ میں آئے گا نہ حسین۔ آپ کو اللہ کی نگاہ سے دیکھنا ہوگا کہ علی کون ہے اور حسین کون ہے، اللہ شبیرہ، توحید سے سمجھنا ہوگا، قرآن سے سمجھنا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کہا، ابھی میں نے ایک آیت پڑھی، رسالت کی گواہی کے وقت یہ وہ آیت تھی، قُلْ کَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِیدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، آپ کے لیے گواہی کے لیے اللہ کافی اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سبحان اللہ، اور اس کے بعد پھر دوسری بات، آخری بات، چلیے یہی دو باتیں یاد کر لیجئے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور اس قرآن کی کوئی تعبیر نہیں کر سکتا، نہ کوئی جانتا ہے سوائے اس کے کہ یا اللہ یا وہ جو جس کے سینے میں علم ہے، سبحان اللہ۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ امت کے نفاق کا فائدہ کون اٹھاتا ہے اور آج تک کون اٹھاتا رہا ہے، اور اس وقت بھی ابھی بھی پھر یہ ہم کن فروئی معاملات میں الجھے ہیں، ذرا فرما دیجیے۔ اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام جو ہمیشہ کے لیے جو ہے نا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یردوا علی الحوض، میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آپ کو اور ہمیں پیغام دے کر کے گئے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت سے جڑ جاؤ، اس کے دامن کو تھام لو۔ جملہ کیا ہے؟ ما ان تمسکتم بہما، تم ہمارے بعد گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا بعدی، ضمانت دی ہے، میرے بعد میں جب پردہ فرما جاؤں، اگر تم نے قرآن اور اہل بیت کو تھام لیا تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کس کا پیغام ہے یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ رسالت کا۔ جی، تو آج ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ ہم کیوں اپنی مرضی سے تعویل کرتے ہیں؟ میں یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ہم کیوں اپنی مرضی سے جو نا ادھر ادھر جاتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں؟ بھائی مجھ سے تو حساب لیا جائے گا، میری حیثیت کیا ہے؟ حیثیت کیا ہے؟ بڑی اہم۔ آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون؟ آپ نہ دین، جو لوگ ہیں دین والے بس انہی کی اطاعت کریں۔ آپ کا کام ہے ان سے محبت کرنا۔ صحیح۔ اللہ نے کیا کہا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں نے تمہاری طرف دو چیزیں بھیجی، ایک نور بھیجا ہے، ایک کتاب مبین بھیجی۔ یہ انوار مقدسہ ہیں جو پیکر بشریت میں ہیں، پیکر بشریت، ہماری ہدایت کے لیے، سبحان اللہ، ورنہ یہ انوار مقدسہ ہیں، اور ہم پر ان کی محبت فرض کی گئی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ٹھیک ہے؟ کسی پیغمبر سے یہ بات نہیں کی گئی، صرف رسول اللہ سے کی گئی، ٹھیک ہے نا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہی وہ تمہارے اولو الامر ہے، آپ ان کی اطاعت کیجئے، ان سے محبت کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ علی مال قرآن والقرآن مال علی، علی مال حق والحق مال علی، علی ہی جو ہے میزان دین ہے، میزان توحید ہے، میزان رسالت ہے، اور میزان ہے، اور با ادب با مراد ہے، جی ادب کا دامن۔ اچھا ایک جملہ میں وضاحت کے لیے ضرور عرض کر دوں، دیکھیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو زیادہ متقی ہے اس کا احترام کرو، عزت کرو، ٹھیک ہے؟ تو دنیا کا ہر فرد جو اللہ کے نزدیک متقی ہے وہ قابل احترام ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ آپ کو توہین کی اجازت نہیں ہے، حق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ان کی وہ کریں۔ دوسرا جملہ میرا یاد رکھیں، وہ بھی ایک فلسفے کے بیچ کی ایک بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس بات تو شے نفی مادہ نہیں ہوا کرتا، یعنی اس کی وضاحت یوں کر دوں کہ کسی چیز کو ثابت کرنے سے کسی کی نفی نہیں ہوتی۔ میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ فصیح بھائی بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں، اللہ ان کو زندگی اور صحت دے، سلامتی دے، اس کا آپ نے یہ مطلب کہاں سے نکال لیا کہ میں اس بچے کی انسلٹ کر رہا ہوں، میں اس کی توہین کر رہا ہوں؟ بڑی اہم بات، بڑی اہم بات، بڑی اہم بات، بڑی اہم بات، بہت اہم بات۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں
تو علی علی ہیں، حسن حسن ہیں، حسین حسین ہیں، اہل بیت ہیں، اصحاب اصحاب ہیں. ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. بالکل صحیح، اپنا اپنا مقام. ماشاءاللہ صحیح صحیح. آپ اس بات کو سمجھیں. ماشاءاللہ. آپ جب کبھی مقابل پر لائیں گے تو آپ خود غلط کریں گے. بالکل ٹھیک. پسی بھائی ہم چاہیں گے ہدیہ ہاں محبت. بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ درود پاکیہ جیسے بھی آپ پسند کریں اور آج تو کیونکہ ہم دن سبھی کا پڑھیں ہے ساتھ میں تو کتنا اچھا. پنج کم ہم ضرور. جی 2 منٹ ہیں بھی. میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے زہرا بطول کا. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ. بخت کا چمکے ستارہ، حاضری کا ہو اشارہ، دیکھ کر روضہ پیارا، دیکھ کر روضہ پیارا، پھر پڑھے خادم تمہارا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
اللہ واسطہ لے عبا کا سیدہ خیر النساء کا اور علی المرتضی کا حسن مجتبی کا پھر شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. بسم اللہ. بسمک العظیم العظم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحم الراحمین. بسمک العظیم العظم یا رحمان بحق محمد و اہل بیت الاطہار علیہم الصلاۃ والسلام. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے اہل بیت اطہار کا واسطہ بار اللہ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے گناہ نے کبیرہ گناہ نے صغیرہ کو معاف فرما. بار اللہ جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما. جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بارہ مالک جو ناحق قید ان کو رہائی عطا فرما. جو بیمار ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. جو مسافروں خیر سے اپنے گھروں کو واپس دیں. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان مومنین موجود ہوں ان سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام دشمنان پاکستان کو نابود فرما. اہل حق کو کامیابی عطا فرما. مجاہدین اسلام کو کامیابی عطا فرما. خود ساختہ مجاہدین کو نابود فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا تمام مسلمانوں کا آپس میں اتحاد اتفاق محبت اخوت کی توفیق عطا فرما. دہشت گردوں کو نابود فرما. دہشت گردی کو نیست و خاتمہ فرما. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا فی الدنیا والآخرہ انک علی کل شیء قدیر. انک علی کل شیء قدیر. یا سریع الرضا یا سریع الرضا یا سریع الرضا ارحم لمن لا یملک الا الدعاء. اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. ارحم لمن لا یملک الا الدعاء. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم. اللہم اغفر لی کل ذنب واتوب الیہ بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد. جزاکم اللہ.